الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج سے واپسی کے بارے میں ہم عرض کریں گے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میرے مکان ہی سے کرائی گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز عشاء کے بعد میرے مکان پر آرام فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے. صبح سے کچھ پہلے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جگایا اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام ہانی، میں نے تمہارے ساتھ ہی عشاء کی نماز ادا کی اور اب صبح کی نماز بھی میں تمہارے ساتھ ادا کر رہا ہوں اور میں یہیں پر ہوں. اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس پہنچایا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم حملنی حتی انزلنی علی جبل بیت المقدس فاذا انا بالبراق واقف علی حالہ فی موضعہ. جب میری آسمانوں سے واپسی ہوئی تو مجھے بیت المقدس کے پہاڑ پر اتارا گیا اور فرمایا کہ میں پھر براق کے پاس آیا کہ جو وہیں پر کھڑی تھی جس حال کے اندر ہم اسے چھوڑ کر کے گئے تھے. فسمیت اللہ واستویت علی ظہرہ، میں نے اللہ کا نام لیا اور براق پر سوار ہوا اور اس براق نے تیز رفتاری کے ساتھ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دیا. میرے ساتھ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام بھی تھے. اور صبح کا وقت
میں نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اس حال میں کہ میں اپنے اس سفر کے بارے میں متحیر تھا، حیران تھا، اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ اگر لوگوں کے سامنے میں اپنے سفر کے بارے میں بیان کروں گا تو ان الناس یکذبونی، لوگ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے اور میری بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ان قومی لا یصدقوننی، کہ میں اگر اپنی قوم کے سامنے اپنے سفر معراج کے بارے میں بیان کروں گا تو میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کہ ابو بکر تمہاری تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر میرے ہاں رات کو آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو میں نے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر موجود نہ پایا۔ فامتنع منی النوم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی اور میں اس خوف اور اندیشے کے اندر مبتلا ہو گئی کہ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگوں نے نقصان نہ پہنچا دیا۔ صبح کے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جبرائیل صلوٰت والسلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے لے کر چلے گئے۔ دروازے پر ایک جانور موجود تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا تھا، مجھے اس کے اوپر سوار کیا اور پھر مجھے بیت المقدس پہنچایا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو کہ اخلاق میں اور شکل و صورت میں بالکل میرے مشابہ تھے۔ اسی طرح مجھے موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا گیا جن کا قد و قامت لمبا تھا، سیدھے بالوں والے تھے۔ اسی طرح مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا جو درمیانہ قد رکھتے تھے اور سفید سرخی مائل ان کی رنگت تھی، بالکل جیسے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دجال کو دکھایا، ایک آنکھ اس کی بالکل مٹی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ اب میں جا کر کے قریش کے سامنے اپنا اس سفر کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ واللہ آپ اپنی قوم کو اپنا اس سفر کے بارے میں بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی بات کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر ان کا بس چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکا مار کر کے اپنا دامن میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور سیدھے قریش کے مجمع میں پہنچ کر کے ساری بات بیان فرما دی۔ اس مجمع کے اندر جبیر ابن مطعم بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر آپ سچے ہوتے تو ایسی بات ہم میں بیٹھ کر کے نہ کہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ اصبحت بمکہ متحیرا فی امری، کہ میں اپنے معاملے میں حیران مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مسجد کے کناروں میں سے ایک کنارے کے اندر۔
فمر بی ابو جہل عدو اللہ، تو میرے پاس سے اللہ کا دشمن ابو جہل کا گزر ہوا۔ جب ابو جہل نے مجھے مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ آیا اور آ کر کے میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے ساتھ ٹھٹا کرتے ہوئے کہنے لگا، هل کان من شیء یا محمد، اے محمد کوئی نئی بات ہے؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا وما ہوا، وہ نئی بات کون سی ہے تمہارے پاس؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ انی اسری بی اللیلہ، کہ مجھے گزشتہ رات کو سیر کروائی گئی۔ اس نے پوچھا الی اینا، کہاں کی سیر کروائی گئی؟ قلت الی بیت المقدس، تو میں نے کہا کہ بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ اس نے کہا کہ ثم اصبحت بین اظہرنا، کیا تم راتوں رات بیت المقدس چلے گئے اور پھر وہاں سے صبح تم ہمارے پاس موجود ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے قریش کے لوگوں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا معشر بنی کعب بن لوی، اے بنی کعب کے لوگوں، ہلمو، ادھر آؤ۔ تو وہ لوگ اپنی مجلس کو برخاست کر کے آئے اور آ کر کے ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ تو ابو جہل نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حدث قومک یا محمد بما حدثتنی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ بات اپنی قوم کو بتاؤ جو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے بیان کیا کہ انی اسری بی اللیلہ، کہ مجھے رات کے وقت سیر کروائی گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کی طرف؟ میں نے کہا بیت المقدس کی طرف۔ کہنے لگے اچھا، تم ایک رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے اور پھر واپس وہاں سے یہاں صبح کے وقت ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ لوگ تعجب کے اندر پڑ گئے اور بعض لوگ جو ہے اپنا سر پیٹنے لگے۔ اس لیے ان کو یہ تعجب ہوا کہ بیت المقدس جو ہے مکہ مکرمہ سے انتہائی فاصلے پر ہے، 1 مہینہ یا 40 دن جو ہے ایک طرف کا راستہ تھا اس وقت اونٹوں کے اوپر، اور دوسری طرف سے بھی 1 مہینہ یا 40 دن کا راستہ تھا واپسی کا۔ تو اس طرح یہ 2 مہینوں سے زیادہ کی مسافت تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر طے کی۔ تو انہیں اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں، هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد، کیا آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ مسجد کے بارے میں ہمیں بتائیں، بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں بتا سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے اور بعض سوالات کے جواب دینا میرے لیے مشکل تھے، اس لیے کہ میں رات کے وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوا تھا۔ تو اس لیے مسجد کی پوری کیفیت کہ اس کے کتنی دروازے ہیں، کس طرح اس کی بناوٹیں ہیں، کتنے اس کے اندر روشندان اور کھڑکیاں ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے تو اس شمار نہیں کی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فجیء بالمسجد انظر الیہ حتی وضع دون دار عقیل، بیت المقدس کی اس مسجد کو میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ عقیل کے گھر کے پاس جو ہے مجھے وہ مسجد نظر آ رہی تھی۔ جو وہ مجھ سے کویشچن کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، فجعلت انظر الیہ واخبرهم عن آیاتہ، ان کی ہر سوال کا جواب میں مسجد کی طرف دیکھ دیکھ کر کے بتا رہا تھا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نشانیاں بھی بتائیں کہ مررت بعیر بنی فلان بوادی کذا و کذا، کہ میں فلاں قبیلے کے اونٹوں کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی کے اندر تھے، اور ان کے اندر جو ہے اس قسم کے اونٹ تھے۔
اور جب میں صبح کے وقت واپس آ رہا تھا تو پھر جو ہے فلاں قبیلے والوں کے اونٹ میں نے فلاں وادی کے اندر دیکھے، میں نے لوگوں کو سویا ہوا دیکھا، اور ان کے پاس وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، پانی کا ایک برتن تھا جسے انہوں نے ڈھانپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس پانی کے برتن کو کھولا، وَشَرِبْتَ مَا فِيهِ، اس کے اندر جو پانی تھا وہ پانی میں نے پی لیا، اور پھر میں نے اس برتن کو اسی طریقے سے ڈھانک کر کے رکھ دیا۔ اور فرمایا کہ اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے ثنیۃ التنعیم کو آ رہا ہے، اور سب سے آگے ایک خاص تری رنگ کا اونٹ ہے، اور اس اونٹ کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک بورا کالے رنگ کا ہے اور دوسرا جو بورا اس کے اوپر لدا ہوا ہے وہ دھاری دار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو لوگ ثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے، تو انہوں نے دیکھا کہ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اسی طرح سب سے آگے جو ان کا اونٹ تھا وہ وہی اونٹ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے اوپر اسی طرح کے رنگت کے 2 بورے لدے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے پھر قافلے والوں سے اس برتن کا قصہ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس طرح پانی کا برتن تھا جس میں پانی تھا؟ تو انہوں نے خبر دی کہ ہاں، ہم نے برتن کے اندر پانی رات کے وقت ڈھانپ کر کے رکھ دیا تھا، ہمیں برتن تو صبح کے وقت ڈھکا ہوا ملا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے دوسرے قبیلے والوں سے بھی پوچھا کہ جن کا اونٹ جو ہے بھاگ گیا تھا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ واقعی جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے صحیح فرمایا ہے، اس وادی کے اندر ہمارا اونٹ ہم سے بھاگ گیا تھا، اور ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے اس اونٹ کو پکڑ لیا۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جو ہے یہ عشاء اور فجر کے درمیان میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرصے کے اندر گئے بھی اور واپس بھی تشریف لائے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج تھا یہ جسمانی سفر تھا، کہ روح اور جسم کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ سفر کروایا گیا۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت لوگوں کے سامنے اپنے معراج کا واقعہ ذکر کیا تو بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے بعض مرتد ہو گئے، اور بعض لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے ابو بکر، تمہیں اپنے دوست کی کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس میں لے جایا گیا اور پھر وہاں سے میں واپس بھی ایک ہی رات کے اندر آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کیا تم اس کی اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے پہلے چلے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ بعید امر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح کے وقت ان کے پاس وہی آتی ہے، شام کے وقت وہی آتی ہے، تو اس کی کیوں تصدیق نہ کروں؟ فرمایا اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا تو یہ حالت بیداری میں ہوا اور جسم کے ساتھ ہوا۔ اگر نیند کے اندر ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اس واقعے کو سن کر کے لوگ مرتد نہ ہوتے اور اس کو خلاف واقعہ نہ جانتے۔ ایک روایت کے اندر جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
میں خطیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ قریش والے مجھ سے سفر معراج سے متعلق سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے کئی باتیں پوچھیں جن کو میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے یاد نہیں کر سکا تھا، تو مجھے اس وقت بڑی گھٹن سی محسوس ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے ظاہر کر دیا اور میں اس کو دیکھتا تھا، اور جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں ان کو بتلاتا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے دروازوں کے بارے میں پوچھا کہ کتنے دروازے ہیں، میں نے گن کر بتایا۔ یہ بھی پوچھا کہ بیت المقدس کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ کس قسم کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا اور میں نے ان کو دیکھ کر کے بتایا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس سے متعلق سوال کیا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت المقدس تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے چلے جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم صدیق ہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، جنت اور دوزخ کی سیر کرواتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ پہنچایا، یہ سارا کا سارا سفر جو ہے ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر قدرت حاصل ہے، اور اسی سفر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جہاں بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے ایک بڑا انعام جو ہے وہ نماز کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس امت کے اوپر 5 نمازیں رات و دن کے اندر فرض فرمائیں، اور ان کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جس کا تذکرہ آپ نے تفصیل کے ساتھ مختلف مجالس کے اندر سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔